علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأزلہم الشیطان سورۃ بقرہ آیت نمبر 33 فأزلہم الشیطان عنہا فأخرجہما مما کانا فیہ وقلنا اہبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین۔ اور دوسری آیت آج پڑھیں گے فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ یہاں تک انشاءاللہ آج کا سبق ہوگا۔ پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ فا کے معنی پس، فا کے معنی پس، ازل کے معنی ہے پھسلانا، زل یزل کے معنی پسلنا، ازل کے معنی پسلانا، ازل کے معنی پسلانا۔ اور ہما ان دونوں کو، ہما ان دونوں کو، یعنی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام۔ الشیطان، شیطان، شیطان کے معنی دو معنی کیے گئے ہیں۔ نمبر ایک، دور ہونے کے، شیطان کے معنی دور ہونا، شیطانت سے اس کا معنی دور ہونا۔ اور دوسرا معنی اس کا ہے کہ ہر سرکش کو شیطان کہتے ہیں، انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے ہو، ہر سرکش شیطان کہلاتا ہے۔ عن کے معنی سے، من کے معنی سے، عربی میں دو لفظ ہے، عن سے، من سے، یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ عن سے، ہا اس، ہا اس، عن ہا اس سے، یعنی جنت سے۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، ان دونوں کو پسلایا شیطان نے، عنہا ان دونوں سے۔ تفسیر بعد میں کرتے ہیں، پہلے ترجمہ دیکھ لیں۔ فا کے معنی پس، دوبارہ آ گیا۔ اخرجا، اس نے نکالا، اخرجا، اس نے نکالا۔ خروج کے معنی نکلنا ہوتا ہے اور اخراج کے معنی نکالنا ہوتا ہے۔ خروج کے معنی نکلنا اور اخرجا کے معنی نکالنا۔ ہما ان دونوں کو، ہما ان دونوں کو، مما سے جو، من سے ما جو، مما سے جو، کانا وہ دونوں تھے۔ کانا کو عربی زبان میں دو کے لیے الف آتا ہے آخر میں، جیسے ہما کے آخر میں الف آ گیا، کانا کے آخر میں الف آ گیا۔ انگلش میں کوئی ایسا نہیں ہے، یا تو واحد ہوتا ہے یا جمع ہوتا ہے، لیکن عربی میں واحد اور تثنیہ دو اور جمع دو سے زیادہ۔ کانا وہ دونوں تھے، فی میں ہی اس، ترجمہ پورا ہوگا کانا فی ہی اس میں، فی ہی اس میں۔ وہ کے معنی اور، قلنا ہم نے کہا، قلنا ہم نے کہا، وہ کے معنی اور، قلنا ہم نے کہا، اہبتو تم اترو، اہبتو تم اترو۔ یہ تم کا ترجمہ واو سے، یا واو جمع کی لاتا ہے، یہ بھی تھوڑا آہستہ آہستہ سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اہبتو تم اترو، اہبتو تم اترو، بعضکم تم میں سے بعض، بعضکم تم میں سے بعض، یعنی تم میں سے کچھ لوگ، بعض بعض کم تم، لی کے لیے، بعضن بعض، لبازن بعض کے لیے، لی کے لیے، بعضن بعض، عدوٌ دشمن، عدوٌ دشمن، عدوٌ دشمن۔ و کے معنی اور، ل کے معنی کے لیے، ل کے معنی کے لیے، کم تم، ولکم اور تمہارے لیے، ولکم اور تمہارے لیے۔ فی پھر آ گیا آج کے سبق میں دوبارہ، فی کے معنی میں، الارض زمین، فی الارض زمین میں، ولکم اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقرن قرار کی جگہ، ٹھکانا، رہنا، مستقرن قرار پکڑنا، جس کی پوری تشریح بعد میں بتاتا ہوں۔ وہ کے معنی اور، متاعن کے معنی فائدہ، متاعن فائدہ اٹھانا، متاعن فائدہ، الا طرف، الا طرف، حین وقت زمانہ، حین وقت جگہ، زمانہ، حین وقت۔ ترجمہ ہو گیا،
دوسری آیت کا ترجمہ دیکھ لے پھر. فا کے معنی پس، تلقا کے معنی حاصل کیے، تلقا کے معنی حاصل کیے، فا کے معنی پس، تلقا کے معنی حاصل کیے، لینا، حاصل کرنا. تلقا آدم علیہ السلام نے من سے، پھر آ گیا من سے، عن سے، عین نون زبر عن، ربی رب ہی اس کے، فتلقا پس حاصل کیا آدم علیہ السلام نے من ربی اس کے رب سے. کیا حاصل کیا؟ کلماتن چند کلمات، کلماتن چند کلمات، کلماتن چند کلمات. فا کے معنی پس، تابہ کے معنی اس نے توبہ کی، تابہ اس نے توبہ کی، یا وہ متوجہ ہوا. علا کے معنی پر، علیہ کے معنی پر، ہی کے معنی اس. فتابہ پس وہ متوجہ ہوا، علیہ اس پر، فتاب علیہ پس وہ متوجہ ہوئے اس پر. ان بے شک، یقیناً، ان اور ان دونوں کے معنی بے شک اور یقیناً. وہ آگے جو ہوا آ رہا ہے اس کا معنی بھی وہ ہے، یقیناً وہ التواب توبہ قبول کرنے والا بار بار، الرحیم بہت مہربان، نہایت مہربان. انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. آدم علیہ السلام کا سب سے پہلا قصہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قصوں میں سے تھا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر انبیاء علیہ السلام کے قصوں کو ذکر کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ہم نے آپ کے سامنے نبیوں کے قصوں کو اس لیے ذکر کیا، وَقُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، ہم آپ کے دل کو جمانا چاہتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کے قصوں کا مقصد نمبر 1 دل کو جمانا، دل کو ثابت قدم رکھنا. مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، قرآن میں کہ اللہ پاک دیکھو نبیوں پر کیا کیا حالات آئے. اے نبی جی اگر آپ کے اوپر حالات آ رہے ہیں تو آپ ڈگمگائے نہیں، اپنے کام کو جاری رکھیں. نبیوں کو ان کی امتوں نے کیا کیا جواب دیا اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں نبیوں کے عبادات کو ذکر نہیں فرمایا، اللہ نے قرآن میں نبیوں کی دعوت کو ذکر فرمایا، دین کی محنت کو ذکر فرمایا. نبیوں نے دین کی محنت کے اعتبار سے کیا کیا اس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے. قرآن مجید میں آدم علیہ السلام کا ذکر اللہ پاک نے 55 مرتبہ فرمایا ہے، اور 25 آیات میں قرآنی قصوں میں سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام 25 آیات کے اندر 55 مرتبہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا. اور قرآنی قصوں میں سے پہلا قصہ ہے آدم علیہ السلام کا، پہلا انسان، پہلا نبی، پہلا معلم، پہلا دائی، اس کا قصہ اللہ پاک نے بیان فرمایا. اب اللہ جل شانہ نے براہ راست آدم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے آدم آپ جنت میں رہیں، آپ بھی آپ کی بیوی بھی، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. اب اللہ پاک نے اجازت دی. انسان کی فطرت میں اللہ نے یہ بات رکھی ہے، بہت اہم بات ہے یہ سمجھنے کی، کہ انسان کو جس چیز سے روکو گے اسی چیز کی طرف لپکے گا. اب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام چونکہ انسان ہے، اور آپ کو معلوم ہے عربی میں ایک مشہور مقولہ ہے کہ سب سے پہلا انسان وہ ہے جس سے بھول ہو گئی، اس کو عربی میں کہتے ہیں اول الناسی، اول الناسی، سب سے پہلا انسان اول الناس، اس پہلے جملے کا مطلب اول الناسی، سب سے پہلے اس سے بھول ہوئی، کیونکہ انسان نسیان سے ہے، بھول سے ہے. تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے روکا کہ آپ نے اس درخت کے قریب نہ جانا ہے. آدم علیہ السلام کو بھی روکا، بیوی حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی روکا، ولا تقربا هذه الشجرہ، جاؤ گے تو کیا ہوگا، تم دونوں ظالموں میں سے ہوں گے، فتکونا من الظالمین، آیت نمبر 35 میں گزر چکا. انسان کو اللہ پاک نے چونکہ اشرف المخلوقات بنایا، خلیفہ بنایا، میں نے آپ کو بتایا 8-9 اعزازات بتائیں کہ اللہ نے انسان کو دیے، عطا فرمائے ہیں، قرآن میں ہیں. تو شیطان چونکہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر کے مردود بنا، اب شیطان نے کہا میں اس کو ضرور جنت سے نکالوں گا، نکلواؤں گا، لیکن طریقہ کیا کریں. اس بات سے پہلے کس طریقے سے میں اس کو نکالوں، یہ اپنی تدبیریں سوچتا رہا. جب اللہ پاک نے درخت سے روکا، اب اس نے کہا یہی راستہ میرے پاس ہے، اور بہت آسانی سے میں اس کو اس کے ذریعے سے جنت سے نکلوا سکتا ہوں. تو شیطان نے سوچا
تو اللہ پاک قرآن مجید میں اس کا ذکر فرما رہے ہیں، اذلہم الشیطان، شیطان نے ان دونوں کو پسلایا۔ حوا علیہ السلام کا پسلنا تو سمجھ میں آتا ہے۔ اب نبی کے بارے میں تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح فرشتے معصوم ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں، ان سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر شیطان نے آدم علیہ السلام کو پسلانے کا مطلب کیا ہے؟ اور انبیاء علیہ السلام کی جو عصمت، چونکہ اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے وہ اس سے افضل ہے جو سجدہ کرنے والے۔ تو آدم علیہ السلام اور انسان فرشتوں سے افضل ہے، تو جب فرشتے معصوم ہیں تو انبیاء تو ضرور معصوم ہوں گے۔ اور یہی نہیں، اللہ جل شانہ نے قرآن میں انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو نمونہ بنایا، 24 گھنٹے زندگی میں ان کی اطاعت کرو، ان کا اتباع کرو۔ ہم جو حکم مانتے ہیں، اطاعت صرف اللہ کا حق ہے، اور نبی کی اطاعت جو کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے کرتے ہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اور نبی کی اطاعت کرو، اطیعوا الرسول۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا نبی کی اطاعت میری اطاعت ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا نبی جن چیزوں کا حکم کرے ان کو لو، ما آتاکم الرسول فخذوہ، اور جن چیزوں سے روک دے، وما نہاکم عنہ، اس سے رک جاؤ، فانتہوا۔ تو نبی کی اطاعت ہم کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ نے قرآن میں بڑے بڑے وعدے کیے ہیں جو اللہ رسول کی اطاعت والصدیقین والشہداء والصالحین، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا بڑی کامیابی کو پہنچا۔ من یطع الرسول، من یطع اللہ والرسول فقد فاز، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ اور کیسے کامیابی؟ اللہ کے آگے اللہ پاک فرماتے ہیں بڑی کامیابی، فوزا عظیما۔ اور قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ، تو میرے حبیب کا اتباع کرو، فاتبعونی۔ نتیجہ کیا نکلے گا اتباع کا؟ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا، یحببکم اللہ، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم۔ تو غرض انبیاء علیہ السلام معصوم ہے، تو پھر اس جملے کا مطلب کیا ہوا کہ شیطان نے اس کو پسلایا۔ آپ یہ سمجھے پسلانا، لغزش جس کو کہتے ہیں اردو میں، لغزش اس عمل کو کہتے ہیں جو بغیر ارادے کے ہو، جو قصدن نہ ہو۔ لغزش اس ارادے کو کہتے ہیں جو سرکشی کی بنیاد پر نہ ہو، وہ عمل جو سرکشی کی بنیاد پر نہ ہو اور نہ ہی قصد و ارادے کے ساتھ ہو، حکم کی خلاف ورزی ہو گئی۔ لیکن وہ عمل اپنی ذات سے برا نہ ہو، وہ اپنے عمل اپنی ذات سے برا نہیں ہوتا۔ انبیاء علیہ السلام کی لغزشوں کا جو اللہ نے ذکر قرآن میں فرمایا، وہ عمل اپنی ذات سے برا نہیں، اور لیکن مرتبے کے شائع نشان نہ ہونے کی وجہ سے، مگر مرتبے کی وجہ سے، شائع نشان نہ ہونے کی وجہ سے اللہ پاک کو وہ عمل اچھا نہیں لگتا، اگرچہ وہ عمل برا نہیں ہوتا اپنی ذات کے اعتبار سے، لیکن چونکہ وہ مقرب لوگ ہیں تو چھوٹے چھوٹے کاموں پر اللہ جل شانہ سخت سرزنش اور تنبیہ فرماتے ہیں۔ اور لغزش اور عصا کا لفظ بھی قرآن میں اللہ نے استعمال فرمایا ہے۔ اور پھر اللہ پاک کی ترتیب دیکھو، اللہ پاک ان بندوں کو خود معاف کر دیتا ہے اور ان کی جانب سے معذرت بھی پیش کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے نہ صرف یہ کہ اس لغزش پر معاف فرمایا، بلکہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر معذرت بھی پیش کی کہ آدم علیہ السلام بھول گئے، فنسی آدم، اور وہ پکا ارادہ نہیں تھا اس کے کرنے کا، ولم نجد لہ عزما۔ یہ کیوں کرتے اللہ پاک؟ تاکہ کوئی ملحد، کوئی زندیق کو کسی نبی اور رسول کی طرف گناہ کا الزام نہ لگا سکے، کیونکہ نبی کی طرف کسی گناہ کی نسبت نہیں کی جا سکتی کیونکہ وہ معصوم ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ نے سارے انبیاء علیہ السلام کے اندر مادہ رکھا جو سارے انسانوں میں ہمارے اندر بھی ہے، شہوتوں کا اور صفات ملکوتی ہے جس کو کہتے ہیں فرشتوں والے صفات،
حیوانوں والی صفات جیسے ہمارے اندر بھی ہے، وہ بھی انسان ہے، ظاہر ہے، بشر ہے، لیکن اللہ پاک ان کو ایک ایسی توفیق عطا فرماتے ہیں کہ اللہ پاک گناہ سے بچا دیتے۔ قرآن مجید میں واقعات ہے، یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ تو یوسف علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں، اللہ اگر آپ مجھے ان عورتوں سے نہ بچاتے، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي، ان کے مکر فریب سے کیدہن، تو میں ان کی طرف مائل ہو جاتا، اصب الیہن، اور میں جاہلوں میں سے ہوتا، وَأَكُن مِنَ الجاہلین۔ کیا مطلب بتا رہے ہیں کہ گناہ سے بچانے والے اللہ ہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگتے تھے، یا اللہ مجھے اپنا ایسا خوف عطا فرما جس کی وجہ سے میں آپ کے گناہوں سے رک جاؤں، مخافتاً تحجرنی عن معاصیک، کیونکہ اللہ کا ڈر نہ ہو دل میں، خوف نہ ہو، تقوی نہ ہو، تنہائی میں گناہ سے بچنا ناممکن ہے۔ اس لیے فرمایا کہ آپ سمجھے عصمت انبیاء کا مطلب کیا ہے، کہ انبیاء علیہ السلام سے گناہ نہیں ہو سکتا، اور ان کی طرف گناہ کی نسبت کرنا یہ ملحد اور زندیق کا کام ہے۔ جیسے یہ ذلت ہے، ذلت زا کے ساتھ، یا ذلت ہے زا کے ساتھ، ضاد کے ساتھ نہیں، زا کے ساتھ، کیونکہ ذلت اگر کہیں گے تو اس کے معنی تو گمراہی ہو جائے گی۔ ذلت یعنی ذلت سے مراد وہ عمل اور کردار جس میں تمرد اور سرکشی نہ ہو، اور نمبر 2 وہ اس میں قصد اور ارادہ نہ ہو، حکم کی خلاف ورزی میں قصدن نہ ہو، اس کو ذلت کہتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ نے ایک اور جگہ فرمایا، فَإِن زَلَلْتُمْ، اگر تم پھسل جاؤ، اور ایک جگہ فرمایا صحابہ جو احد میں جگہ چھوڑ کر کے گئے، کہ اللہ پاک نے دیکھو صحابہ کے لیے کیا لفظ استعمال فرمایا، آپ اندازہ لگاؤ کہ بعض اعمال کی وجہ سے وہ پھسل گئے، شیطان نے ان کو پھسلا دیا، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، لیکن ساتھ میں اللہ نے فرمایا ان سب کو میں نے معاف کر دیا، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منافقین آ کر اللہ کے راستے میں نہ نکلنے کی اجازت مانگتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیتے تھے، مختلف اعذار پیش کرتے تھے، تو صحابہ نے تو اجازت نہیں لی، جو پکے مومن تھے، منافقین اجازت لیتے تھے، تو اللہ پاک نے قرآن اتارا، قرآن مجید کے اللہ پاک نے فرمایا، پہلے نمبر پر فرمایا میں نے تجھے معاف کر دیا، عفا اللہ عنک، پھر فرمایا آپ نے اجازت کیوں دی، لما اذنت لهم، اجازت کیوں دینے سے پہلے معافی ہو گئی، عفا اللہ عنک۔ اسی طرح صحابہ کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ اور اسی طرح اب ہوا کیسے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ آپ نے بہت سارا سنا ہوگا، سانپ کی شکل میں شیطان گیا، کیسے گیا، ان کو تو اللہ نے نکالا تھا، پھر وہ جنت میں کیسے پہنچا، بہت کچھ سنا ہوگا، لیکن شیطان چونکہ یہ سمجھتا تھا، دیکھو آپ کو بتاؤں، نمبر 1 یہ بات سمجھنے کی ہے کہ شیطان کا انسان پر کوئی تسلط نہیں، کوئی عمل شیطان انسان سے زبردستی نہیں کروا سکتا۔ قرآن میں اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا، اس کا کوئی زبردستی نہیں چلتا ایمان والوں پر۔ اور قیامت کے دن قرآن میں ہے کہ جب اللہ کا دربار لگے گا تو شیطان کہے گا، وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ، کہ اللہ نے تم سے پکا وعدہ کیا تھا، سچا وعدہ، إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ، میں نے تو وعدہ کیا، وَوَعَدْتُكُمْ، میں خلاف ورزی کر رہا ہوں، فَأَخْلَفْتُكُمْ، مجھے ملامت مت کرو، فَلَا تَلُومُونِي، اپنے آپ کو ملامت کرو، وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ وَمَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ، فرمایا آگے کہ میں تمہارے اوپر مجھے تسلط حاصل نہیں، قوت حاصل نہیں، وما کان علی علیکم من سلطان، میں نے تو صرف تمہیں دعوت دی، الا ان دعوتکم، کہ شیطان صرف انسان کو
گناہ کی دعوت دے سکتا ہے، زبردستی نہیں کروا سکتا. یہ سمجھنے کی بات ہے. انسان سے شیطان کوئی گناہ زبردستی نہیں کروا سکتا، ہاں دعوت دیتا ہے. قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ وسوسے ڈالتا ہے. الذی یوسوس سورۃ الناس میں، قل اعوذ برب الناس میں، لوگوں کے سینوں میں. فی صدور الناس، یہ جنات میں سے بھی انسانوں میں سے بھی، من الجنۃ والناس. اور اسی طرح نفس کی طرف سے وسوسے آتے ہیں قرآن میں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو بنایا اور ہمیں معلوم ہے، وَنَعْلَمُ، جو اس کا نفس اس کو وسوسے ڈالتا ہے، مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. اس کی میں پھر بتاؤں گا 5 قسمیں ہیں اور کس پر پکڑ ہے کس پر پکڑ نہیں. ایک کو حاجز کہتے ہیں، پھر دوسرے کو حدیث النفس کہتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم ہوتا ہے، پھر ارادہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد قصد ہوتا ہے، عزم ہوتا ہے. تو یہ آگے آئے گا انشاءاللہ، میں بتا دوں گا کسی نہ کسی موقع پر. ابھی یہ بات سمجھ میں آئی کہ شیطان نے وسوسہ کیسے ڈالا. تو شیطان کو تو اللہ نے طاقت دی. اب شیطان نے کیا کیا؟ قرآن مجید کے اندر ہے کہ شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا. فوسوس الیہ الشیطان، اس آیت میں فازلہما، ان کو پسلایا، اور ایک قرات میں فوسوسہما، ان دونوں کو وسوسہ ڈالا. تو بات واضح ہو گئی. اب شیطان ہمیں نظر نہیں آ رہا لیکن ہمیں وسوسہ ڈال رہا ہے. ان وسوسہ کیا ڈالا؟ اب یہ سمجھنے کی بات ہے. ان کو کہا کہ دیکھو، تمہیں اپنی عزت اپنے اکرام پر کہیں غرور نہ ہو، تمہاری انجام موت ہے. اور پھر ایک مرنے والے جانور کو سامنے لایا اور موت اور نزع کی حالت دکھائی، اور فرمایا جب تم مر جاؤ گے یہ سب چھوٹ جائے گا، تم یہاں سے نکال دیے جاؤ گے. تو کیا ہوا؟ جب یہ حالت دیکھی موت کی، کیونکہ موت سے تو ہر آدمی گھبراتا ہے، تو یہ دونوں گھبرانے لگے اور خوف زدہ ہو کر پوچھا بتاؤ اس سے بچنے کی کوئی صورت ہے؟ کیونکہ آدم علیہ السلام اللہ کے عاشق ہے، اللہ کے محب ہے، اللہ کے نبی ہے، جنت کا رہائشی ہے، وہ کبھی بھی جنت کو چھوڑنا نہیں چاہتے. اب اس سے پوچھا کہ تو بتا اس سے بچنے کی کوئی صورت ہے؟ وہ کہنے لگا جی ہاں بچنے کی صورت ہے، قرآن میں ہے. بولا بچنے کی صورت کیا ہے؟ کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ ہمیشہ یہاں رہیں اور یہاں آپ کی ہمیشہ کی بادشاہت رہے، تو میں آپ کے خیرخواہ بن کر کے آپ کو بتاتا ہوں. قرآن میں حل ادلک، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں اس ہمیشہ کی درخت پر، اعلی شجرۃ الخلد. اور ایسی بادشاہت 2 چیزیں بتائی، وملک لا یبلی. انسان دونوں چیزیں چاہتے ہیں. نمبر 1 چاہتا ہے میں ہمیشہ ایک حال پر رہوں، اور نمبر 2 میری چلتی رہے. نمبر 1 میں ہمیشہ ایک حال پر رہوں، اچھے حالات میں رہوں، اور نمبر 2 میری چلتی رہے، سب میرے مان کر کے چلے. تو اس نے، شیطان نے یہ بات کہہ کر آدم علیہ السلام نے اس سے کہا ارے بھائی تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس درخت کو کھانے پر تو ہماری فنا ہوگی اور ذلت ہوگی. یہ تو فنا کا درخت ہے، یہ تو زوال کا درخت ہے، بقا اور دوام کا نہیں ہے، بلکہ رسوائی اور ندامت کا درخت ہے. اسی وجہ سے اسے منع کیا گیا. لیکن شیطان نے پھر کہا کہ دیکھو تمہارے رب نے جو روکا ہے نا، اس وجہ سے نہیں روکا کہ اس سے تمہارا بقا اور دوام، تو تمہارے اندر زوال اور فنا آ جائے، بلکہ اس لیے کہ تم اگر باقی رہنا چاہتے ہو، ہمیشہ رہنا چاہتے ہو، اس لیے تمہیں روکا. قرآن میں انہوں نے یوں کہا ما نہاکما ربکما، تم دونوں کو تمہارے رب نے نہیں روکا اس درخت سے، عن ہذہ الشجرۃ، مگر اس لیے کہ تم دونوں فرشتے یا تم دونوں یہاں ہمیشہ رہو. الا ان تکونا ملکین، ملک فرشتہ، ملکین بادشاہ، یعنی تمہاری بادشاہت ہمیشہ رہے یا تم یہاں ہمیشہ رہو. تکونا من الخالدین، کیا مطلب؟ کہ تمہارے رب نے اس لیے روکا تھا، جو تم سمجھ رہے ہو ٹھیک نہیں ہے. اور پھر یوں کہا کہ دیکھو میں نے آپ کے سامنے سجدہ نہیں کیا نا،
تمہیں اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں، اور اس کا بدلہ کیا ہے کہ آپ ہمیشہ جنت میں رہے، میں آپ کی خیرخواہی کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس خیرخواہی کو جب دیکھا یہ بات کر کے کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں تردد میں ہے، کھائے یا نہ کھائے، کھائے یا نہ کھائے، تو آگے اپنی بات کی پختگی کرنے، اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے قسمیں کہیں قرآن میں، وقاسمہما، ان دونوں سے قسمیں کہیں، یقیناً انی، میں تم دونوں کے لیے لکما، خیرخواہوں میں سے ہوں، من الناصحین۔ خیرخواہی کیا تھی کہ میں تمہارا اس عمل کا بدلہ چکانا چاہتا ہوں جو میں نے سجدے سے انکار کیا تھا۔ کیا مطلب؟ اب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سوچنے لگے اللہ کے نام کی قسم، کوئی جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے؟ تو اللہ کے نام کی قسمیں کھا کر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے جب اس کو کھایا، دیکھو آج شیطان ہمیں یہ پٹی پڑھاتا ہے، مجھے بھی پڑھاتا ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ یار ایک ہی حکم ہے، اس کو تھوڑا تو کیا ہوا، ایک حکم سے انکار کیا، ایک حکم کو نہ مانا، شیطان نے ہمیشہ کے لیے مردود بنا۔ آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی تو اللہ جل شانہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جنت کے لباس کو بھی اتارا، تو یہ اپنے بدن پر درخت کے پتے جڑنے لگے، فتفق علیہما یخصفان من ورق الجنہ۔ اور آج ہم کتنے حکم توڑ رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ تو اللہ نے قرآن میں یہاں فرمایا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پھسلا کر، دیکھو برائی کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنی ہوتی، برائی کی نسبت اپنے نفس سے شیطان کی طرف، اور اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف کرنی ہوتی۔ برائی کی نسبت اچھے حالات آگے قرآن میں ما اصابک من حسنہ، اللہ کی طرف سے فمن اللہ، برے حالات آگے یہ میری بدعملی کی وجہ سے، وما اصابک من سیئہ فمن نفسک۔ شیطان کیا کرتا ہے، وہ اچھے حالات برے حالات سب کو اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے، دونوں اللہ کی طرف سے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ لیکن قل کل من عند اللہ، ہر حال اللہ کی طرف سے، لیکن برائی کی نسبت اپنے۔ صحابہ نے کہا، بہت ساری مثالیں اس کا قرآن میں آپ کو دو مثالیں دے دیتا ہوں کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا، آگے میں نے اس دونوں آیتوں کو آج پورا کرنا ہے، اس کی تشریح کرنی ہے۔ تو ایک مثال صحابہ نے احد میں کہا یہ مصیبت کہاں سے آ گئی کہ 70 ہمارے شہید ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے۔ اولما اصابکم مصیبت قد اصبتم مثلھا، تم نے کہا قل تم، یہ مصیبت کہاں سے آ گئی، ان ھذا، آپ کہہ دیجئے نبی جی، قل، یہ تمہارے اپنے اعمال ہے، هو من عند انفسکم، کیونکہ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں جتنی مصیبتیں آتی ہیں انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے، ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، اللہ کہتے ہیں بہت سارا تمہیں معاف کر دیتا ہوں، ویعفو عن کثیر۔ تو اس لیے اس ذلت کی نسبت بھی شیطان کی طرف کی، فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، اس سے یعنی جنت سے پسلایا، فَأَخْرَجَهُمَا، اب اللہ نے کہا تم اترو، اگلی آیت کے اندر آ رہے ہیں، ان دونوں کو نکالا جنت سے، مما کان فیہ، وقلنا، اور ہم نے کہا اہبطوا، تم اترو۔ میں پہلے اس کے تھوڑا تھوڑا بتاتا رہوں گا۔ حبوط کے معنی کیا ہے، زبردستی بغیر کسی اختیار کے اوپر سے نیچے آنے کو حبوط کہتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر 8 جگہ حبوط کا ذکر آیا، حبوط کا لفظ آیا، اہبطوا، تم اوپر سے نیچے اترو۔ بنی اسرائیل سے آگے آئے گا اہبطوا مصرا، تم مصر میں اوپر سے نیچے جاؤ، وہاں تمہیں جو مانگ رہے ہو ملے گا، فإن لکم ما سألتم۔ تو حبوط کہتے ہیں اوپر سے نیچے آنے کو حبوط کہتے ہیں، اور بغیر اختیار کے کسی چیز کے قہرن، بغیر اختیار کے اوپر سے نیچے آنے کے۔ اہبطوا، تم اترو، اللہ نے حکم دیا۔ اب اہبطوا جمع ہے، یہاں تو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام 2 ہے، یا اللہ نے جمع کا لفظ استعمال فرمایا، تم اترو، تم سب سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا اس میں شیطان اور
ابلیس بھی داخل ہے، اہبتو تم اترو، آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اور ابلیس۔ آگے فرمایا بعضکم، بعض کے معنی ہیں تم میں سے بعض، بعض کے معنی ہیں ہر چیز کا کچھ حصہ، یہ کل کے اعتبار سے بولا جاتا ہے، بعض کے معنی ہر چیز کا کچھ حصہ، اور یہ کل کے مقابلے میں آتا ہے۔ آگے فرمایا بعضکم، تم میں سے بعض، لبعض، بعض کے لیے عدوٌ، دشمن ہوں گے۔ یہ عدوٌ کے معنی ہوتے ہیں حد سے بڑھنے کے اور آپس میں ہم آہنگی نہ ہونے کے، اور ہم آہنگی نہ ہونے کی 4 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت دیکھو، یہ بہت اہم بات ہے، اگر دلوں میں ہم آہنگی نہیں ہے تو اس کو عداوت اور معادات کہتے ہیں، عربی میں دشمنی، عداوت اور معادات کہتے ہیں۔ اگر دلوں میں محبت نہیں ہے تو اس کو عداوت کہتے ہیں، اور اگر حد سے بڑھنا اگر رفتار میں ہو تو اس سے عدوٌ کہا جاتا ہے۔ اور نمبر 3، اگر عدل الانصاف میں خلل اندازی کی صورت میں ہو تو اس سے عدوان کہتے ہیں۔ قرآن میں جگہ جگہ آئے گا عدوان فلا عدوان علیہ، اور عدوٌ بھی کہتے ہیں اس کو، فیسب اللہ عدوا بغیر علم، قرآن میں کیا مطلب؟ اگر اس عدل انصاف میں خلل اندازی میں حد سے بڑھنا ہو تو اس کو عدوان کہتے ہیں، اور اگر مکان جگہ کے اعتبار سے ناہموار زمین ہو تو اس سے عدوا کہتے ہیں، ناہموار جگہ کو عدوا کہتے ہیں عربی میں۔ تو مطلب عدوٌ کے معنی دشمنی کے بھی، حد سے بڑھنے کے بھی، اور عدوٌ کے معنی انصاف نہ کرنے کے بھی، اور ناہموار جگہ کو بھی عدوٌ کہا جاتا ہے۔ اور تم میں سے بعض، بعض کے لیے دشمن ہے، اور قرآن مجید میں اللہ نے جگہ جگہ بتایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، ان الشیطان لکم عدو، اس کو دشمنی سے پکڑو، فاتخذوا عدوا، ایک جگہ فرمایا یہ کلم کلہ دشمن ہے، عدو، کیونکہ شیطان یہ قسم کھا کر کے آیا ہے۔ 3-4 چیزوں کی بہت ساری باتیں ہیں قرآن میں، ان میں سے کچھ میں بتاتا ہوں۔ نمبر 1، میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، لأضلنہم۔ نمبر 2، میں ان سب کو غیر کے راستے پر ڈال کر یہ سمجھاؤں گا صراط مستقیم پر نہیں ہوں گے اور اپنے آپ کو صراط مستقیم پر سمجھیں گے، لأغوینہم۔ روایت کہتے ہیں راستہ کراچی کا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے لاہور کا ہے، بس جا رہا ہے، کسی سے پوچھ بھی نہیں رہا۔ کیوں؟ یہ سمجھ رہا ہے کہ راستہ لاہور کا ہے، حالانکہ وہ راستہ کراچی کا ہے۔ روایت کہتے ہیں غیر کی راہ کو اپنی راہ سمجھنا، اپنا راستہ سمجھنا، اور ضلالت کہتے ہیں راستہ بھٹک جانا۔ اور پھر اس نے قسم کہی لأزینن لہم فی الارض، دنیا کی ساری چیزیں ان کو مزین کر کے، راستہ کر کے دکھاؤں گا، ان میں ان کو لگاؤں گا، اعمال، ایمان، عبادات، نماز، تلاوت، ذکر سے روکوں گا، اور میں ان کو حکم دوں گا یہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں گے، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ فرمایا اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کیا؟ فرمایا بوئیں بنانا، بال بڑھانا، دانتوں کو کتروانا، دانتوں کو سیدھا کرانا، اس سب پر لعنت بھیجی گئی، لعن اللہ الواصلات والمستوصلات۔ بہت ساری باتیں ہیں اسلام میں، یہ شیطان کے کہنے پر کرتے ہیں، دعوت پر کرتے ہیں، تو یہ ہمارا کلم کلہ دشمن ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا اس کے قدموں کے اثرات کے پیچھے مت چلو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کیوں؟ یہ تمہارا کلم کلہ دشمن ہے، انہ لکم عدو مبین، کلم کلہ دشمن، عدو دشمن، مبین کلم کلہ۔ آگے فرمایا زمین میں تمہارے لیے، ولکم فی الارض، ولکم اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقر قرار پانا، قیام پذیر ہونا، کسی جگہ سکون سے رہنا، اور استحکام کو مستقر کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں آگے آئے گا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها یعلم مستقرها ومستودعها، 12ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ تو مستقر اور مستودع سے کیا مراد ہے؟ نمبر 1، مستقر سے مراد زمین میں رہنا، اور مستودع سے مراد قبر میں رہنا۔ بعض نے کہا نہیں، مستقر سے مراد زمین میں رہنا، اور مستودع سے مراد دنیا میں رہنا۔ اور آگے فرمایا متاع وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مستقر، یعنی زمین میں تمہارا کچھ قیام ہے، وَمَتَاعٌ اور فائدہ اٹھانا۔ متاع کس سے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جس سے کسی قسم کا نفع حاصل کیا جائے وہ متاع ہے۔ سامان کو بھی متاع کہا ہے قرآن میں، وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، اور وہ کپڑا
جس سے برتن دھوتے ہیں اس کپڑے کو بھی متاع کہتے ہیں. اور حین کے معنی وہ وقت جن میں کوئی چیز پہنچ کر حاصل ہو، وہ وقت جس میں کوئی چیز پہنچ کر حاصل ہو اس کو حین کہتے ہیں. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے زمین میں رہنا ہے ایک وقت مقرر تک اور کچھ فائدہ اٹھانا ہے. اب اس کے بعد اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو اتارا. اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ پاک نے اتارا جدہ میں. جدہ کے معنی ہوتے ہیں ویسے دادی کے، جدہ کے معنی دادی کے. تو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا اور اللہ پاک نے حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا. آگے فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات حاصل کیے. تلقا کے معنی پھانا، حاصل کرنا، سامنے آنا. وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے ان کے سامنے آئیں گے. آتا ہونا بھی وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات حاصل کیے. فرمائے یہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا. 40 سال آدم علیہ السلام اللہ کے سامنے روتے رہے. فرمایا سارے دنیا کے انسانوں کے آنسوں کو ترازو کے ایک پلے میں ڈالو، دوسرے پلے میں آدم علیہ السلام کے آنسوں کو ڈالو تو یہ پلہ جھک جائے گا، یہ بھاری ہو جائے گا. اتنے روئے آدم علیہ السلام. فرمایا یہ شیطان کو کیوں نہیں ملے، اللہ کی طرف سے الہام نہیں ہوئے، دل میں نہیں ڈالے گئے کلمات، اور آدم علیہ السلام کو ملے؟ فرمایا وجہ بڑی ہے کہ آدم علیہ السلام کی بھول جو ہوئی یا جو لغزش ہوئی، یہ بھول کی بنیاد پر تھی، بھول گئے تھے. اور شیطان سے جو لغزش ہوئی وہ سرکشی کی بنیاد پر، نہ ماننے کی بنیاد پر، تکبر کی بنیاد پر. اس لیے اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تو یہ کلمات ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، تو 40 حج یا 60 حج ہے، میں بھول گیا صحیح طریقے سے، کہ آدم علیہ السلام نے 40 یا 60 حج پیدل کیے ہندوستان کی زمین سے کہاں تک کیے؟ حج بیت اللہ کے، پیدل چل کر، کیونکہ تمام انبیاء علیہ السلام نے پیدل حج کیے. یہ میں نے اس دن آپ کو بھی بتایا تھا. اور نمبر 2، آدم علیہ السلام حوا کی طلب میں نکلے، یہاں تک کہ مزدلفہ میں جمع ہوئے. حضرت حوا ان سے قریب ہوئی، اس لیے اس کو مزدلفہ کہا جاتا ہے. اور دونوں اس میدان میں جمع ہوئے، اس لیے اس کو جمع بھی کہا جاتا ہے. اور عرفات کے میدان میں، عرفہ اس لیے کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں، جیسے ایک میں نے بتایا کہ آدم علیہ السلام نے حضرت حوا کو پہچانا، اس لیے اس دن کو عرفات کہتے ہیں. بعض کرنی ابراہیم علیہ السلام نے یہ پہچانا کہ یہ خواب میرا اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے اس کو عرفات کہتے ہیں. فتلقى آدم من ربه کلمات، کلمات کے کیا معنی ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں ہر وہ چیز جو اثر رکھتی ہو، جس کی تاثیر ہو. اب کلمہ کے معنی ویسے زخمی کرنا بھی ہوتا ہے، بات کرنا بھی. کیا مطلب؟ انسان بات کرتا ہے تو اس کا اثر کان پر ہوتا ہے، اور انسان کسی دوسرے کو زخمی کرتا ہے تو اس کو آنکھیں دیکھتی ہے. اس لیے فرمایا تیروں کے جراحات السنانی، تیروں کے زخم ٹھیک ہو سکتے ہیں، لحد تیام، لیکن زبان کا زخم ٹھیک نہیں ہو سکتے. ولا یلتام ما جرح اللسان. اس لیے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ فرمایا
یہ زبان تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے، زیادہ اثر کرتی ہے. اور فتاب علیہ فتلقى آدم من ربی کلمات، کیا کلمات ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. فتاب علیہ، ابراہیم آدم علیہ السلام ایک دن کہنے لگے اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل معاف فرما دیں. الا بحق محمد قد غفرت لی. حدیث میں اللہ نے پوچھا من محمد، تو فرمایا جس کا نام آپ نے اپنے نام کے ساتھ رکھا. الذی جعلت اسمہ مع اسمک. فرمایا جب میں نے سر اٹھایا تو میں نے عرش پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ نے فرمایا یہ آپ کے اولاد میں سے انہ من ذریتک، اگر یہ نہ ہوتے میں تجھے بھی نہ بناتا. لولا ہوا ما خلقت. اور ایک حدیث میں میرے پاس جبرائیل السلام تشریف لے آتا نہیں، جبرائیل کہنے لگے یا محمد آپ نہ ہوتے جنت جہنم کو نہ بناتا. لولا کما خلقت الجنت والنار. ایک حدیث میں آپ نہ ہوتے دنیا کو نہ بناتا. لولا کما خلقت الدنیا. اسی وجہ سے امام بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وکیف تدعو الی الدنیا ضرورت من لولاه لم تخرج الدنیا من العدم. اللہ دنیا اس آدمی کو کیسے اپنے طرف راغب کر سکتی ہے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو دنیا ہی نہ بنتی. تو اس کے ساتھ ساتھ فرمایا فتاب علیہ. تاب علیہ کا معنی توبہ کرنا، گناہ سے باز آنا، اور اصل میں اس کا معنی رجوع کرنا. توبہ کا اصل معنی کیا ہے؟ رجوع کرنا، متوجہ ہونا. اللہ کی طرف نسبت ہو توبہ کی تو اس کا معنی ہوتا ہے توبے کی توفیق دینا، توبے کی توفیق دینا اور رجوع کو قبول کرنا. دیکھو در حقیقت جب انسان کسی سے معذرت کرتا ہے تو فرمایا معذرت کی 3 صورتیں ہوتی ہیں. معذرت کی 3 صورتیں ہوتی ہیں. نمبر 1، پہلی صورت میں ہے کہ معذرت کرنے والا یوں کہہ دے کہ یہ جو جرم ہے یہ میں نے کیا ہی نہیں. معذرت کرنے والا انکار کرے کہ میں نے کیا ہی نہیں. دوسری صورت معذرت کی کیا ہوتی ہے کہ معذرت کرنے والا اپنے عمل کی وجہ جواز پیش کرے یا مختلف بہانے تراشنے لگے. یہ بھی دوسری صورت ہے. اور معذرت کرنے کی تیسری جو صورت ہے اس کو توبہ کہتے ہیں. وہ صورت کیا ہے کہ اعتراف جرم کر لیں کہ میں مجرم ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، اور آئندہ نہ کرنے کا یقین بھی دلائے. معذرت کی جو یہ صورت ہے اس کو توبہ کہتے ہیں کہ اعتراف جرم بھی ہو اور آئندہ نہ کرنے کا یقین بھی دلائے. اور شرعی توبہ جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم سب ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. کیوں؟ اللہ کو توبہ کرنے والا بہت پسند ہے. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. اور قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا تم توبۃ نصوحا کرو. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. توبۃ نصوحا کے اندر علماء اکرام نے 5 باتیں بتائی. عام طور پر مشہور 3 باتیں ہیں. توبۃ نصوحا کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جس میں 5 باتیں پائی جائے. بعض نے کہا نہیں 3 باتیں، بعض نے 4 بتائی. فرمایا اگر حقوق اللہ ہے تو 3 باتیں. نمبر 1، ماضی پر ندامت ہو. توبہ اصل میں کہتے ہیں ندامت کو. التوبۃ الندم، پشیمان ہونا، اور ایک غلط کام ہو گیا، غلطی ہو گئی، بس. دل کی ندامت کا نام توبہ ہے. زبان سے کہنا ضروری نہیں. استغفار بھی توبہ ہے. فرمایا استغفار ماضی پر کیا جاتا ہے اور توبہ مستقبل کے بارے میں ہوتا ہے. نمبر 2، پہلی بات کیا ہوگی؟ ماضی میں جو گناہ کیا گزشتہ زمانے میں، گزرے ہوئے زمانے میں، اس پر ندامت. نمبر 2، حال میں ترک کر دے، یعنی فی الحال اس کو چھوڑ دے، اس گناہ کو چھوڑ دے. یعنی گناہ کو گناہ سمجھ کر چھوڑ دے، کسی اور وجہ سے نہیں. یہ گناہ ہے اس لیے میں چھوڑ رہا ہوں. نمبر 3، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو. نمبر 3، آئندہ نہ کرنے کا عزم. اور اگر حقوق العباد میں ہو تو جس کا حق ہے نمبر 4 وہ اس حق کو پہنچائے. اور بعضوں نے تو یہ شرط بھی لگا دی کہ برے ماحول کو چھوڑ دے. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ایک آدمی تھا بنی اسرائیل میں جس نے 99 قتل کیے تھے. اب میرے جیسے مولوی صاحب کے پاس آیا، اس سے پوچھا، عابد تھا، اس نے بتایا
کہ میرے لیے توبہ کا دروازہ ہے کھلا؟ بولا نہیں، بولا 100 پوری کر دیتا ہوں، سینچری پوری کی، اور پھر کسی اچھے عالم کے پاس گئے، مفتی صاحب کے پاس گئے، ان سے پوچھا میرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا؟ بولا ہاں، قیامت آنے تک، موت کے گرگرے تک ہر انسان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا، لیکن ایک شرط ہے۔ بولا شرط کیا ہے؟ ماحول کو چھوڑنا، آپ اس گاؤں کو چھوڑ کر نیک لوگوں کے گاؤں میں جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے انسان کے کتنے دشمن ہیں؟ 4۔ دشمن میں 4 لفظ ہے۔ دال، پہلے دال ہے دشمن میں، دال سے دنیا، شین سے شیطان، دش، پھر میم ہے، میم سے ماحول، اور پھر نون سے نفس۔ انسان کے 4 دشمن ہیں، اور اس میں سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ ماحول ہے، گیدرنگ ہے، دوست یار ہے۔ کیونکہ قیامت کے دن جب جہنمی جہنم میں جائے گا تو یوں کہے گا کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ انسان دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، علی مذہب خلیلی، حدیث ہے۔ اس لیے فرمایا اب ماحول کو اس نے بدلا، اس گاؤں سے نکلا، راستے میں موت آئی، وہ برے لوگوں کے گاؤں کے قریب تھا، لیکن اللہ نے اپنی قدرت دکھائی، دونوں فرشتے آئے، بولا ناپو زمین کو، اللہ نے اس کو نیک لوگوں کے گاؤں کے قریب کر دیا اپنی قدرت سے، زمین کو سمیٹ کر مغفرت ہو گئی۔ تو اس لیے بعض علماء نے اس قصے سے نکالا کہ ماحول کو بدلنا بھی توبے کے لیے شرط ہے۔ فرمایا جس طرح انسان کا جسم سردی اور گرمی سے متاثر ہوتا ہے، اسی طرح ماحول سے، لوگوں کے، انسانوں کے ساتھ کے پاس بیٹھنے سے متاثر ہوتا ہے۔ اسی طرح جس طرح انسان کا جسم گرمی سردی سے متاثر ہوتا ہے، اسی طرح انسان کا جسم ماحول سے متاثر ہوتا ہے۔ اب ماحول خاموش دائی ہے، اس لیے فرمایا اصحاب کہف نے کیا کیا جس کو اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا؟ اصحاب کہف نے ماحول بدلا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں اس زمانے میں اللہ والوں کے صحبت کے فرض عین ہونے کا فتویٰ دیتا ہوں، کیونکہ جس طرح ایمان فرض عین ہے، اسی طرح ان اسباب کو اختیار کرنا جس سے ایمان کی حفاظت ہو فرض عین ہے۔ ایمان فرض عین تو ان اسباب کو اختیار کرنا بھی فرض عین ہے جس سے ایمان کی حفاظت ہو۔ بچوں کی ایمان کی حفاظت، میری ایمان کی حفاظت، بیٹیوں کی ایمان کی حفاظت، بہنوں کی ایمان کی حفاظت، بھائیوں کی ایمان کی حفاظت ہو جائے۔ اور فرمایا جانوروں کی بھی صحبت کا اثر ہے۔ حدیث میں آیا گھوڑوں والوں میں تکبر آتا ہے، جو ہر وقت گھوڑوں کے ساتھ رہتے ہیں، اور اونٹ والوں میں کینہ آتا ہے، بغض آتا ہے، اور بکریوں والوں میں عاجزی آتی ہے، تواضع آتی ہے۔ تو جانوروں کے صحابہ کوئی نام نہیں ہے، صحابہ صحبت اتنی حضور کی انہوں نے کی کہ یہ صحابہ ان کا نام پڑ گیا۔ تو ماحول خاموش دائی ہے، اور سب سے بڑا دشمن انسان کا ماحول ہے۔ تو اس لیے فرمایا فتاب علیہ، توبہ بھی کرنا ہے۔ کیا بھی کرنا ہے بھائی؟ توبہ بھی ہم نے سب نے کرنا ہے روزانہ کی اعتبار سے۔ قرآن میں ہے کہ جو استغفار کرتے ہیں اللہ پاک ان کو کبھی عذاب نہیں دے گا۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ بولا تم استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ اللہ تم پر رحم کرے؟ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون۔ بڑے فرماتے ہیں کہ سب کو، ساری امت کو استغفار پڑھ ڈالو، ہم سب استغفار کریں۔ اور فرمایا حدیث کے اندر آتا ہے کہ ہر بنی آدم خطا کار ہے سوائے انبیاء کے۔ کل بنی آدم خطا، بہترین خطا کار توبہ کرنے والے، کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ لوگ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ التائب من الذنب، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، کمن لا ذنب لا۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے جب گناہگار آدمی ایک دفعہ کہتا ہے استغفر اللہ، میرا توبہ، تو اللہ پاک منہ موڑ لیتے ہیں۔ دوسری دفعہ کہتا ہے استغفر اللہ،
میرا توبہ، اللہ پاک پھر بھی منہ موڑ لیتے ہیں. اور تیسری دفعہ جب کہتا ہے استغفر اللہ، اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے ہیں تم گواہ رہو میں نے مجھے اس سے یعنی اپنے بندے سے حیات ہی میں نے اس کی مغفرت کر دی. بخاری شریف کی روایت میں حدیث قدسی حضرت ابو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب انسان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے پھر وہ کہتا ہے رب اغفر لی. اچھا اللہ پاک فرماتے ہیں اچھا میرے بندے کو پتہ ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہوں پر پکڑ بھی کرتا ہے اور معاف بھی کرتا ہے. پھر دوبارہ گناہ ہو جاتا ہے پھر وہ کہتا ہے رب اغفر لی. پھر تیسری دفعہ ہو جاتا ہے اللہ پاک یہی فرماتا ہے، یہی جواب فرمایا جو مرضی کر لو میں نے تمہاری مغفرت کر دی، اعملوا ما شئتم فانی قد غفرت لکم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری شریف کی روایت میں. تو اس لیے آج تک جتنے گناہ ہوئے فرمایا اللہ پاک کو توبے کی کرنے والے سے اتنی خوشی ہوتی. اللہ افرح بتوبۃ عبد، ایسے الفاظ ہے کہ ایک آدمی ہو جنگل میں ہو اور اس کا جانور گم ہو جائے جس پر اس کے کھانے پینے کا سامان ہو، پھر وہ موت کی تیاری میں لیٹ جائے درخت کے نیچے اور جب آنکھ کھلے تو سارا سامان سامنے ہو، سواری سامنے ہو. فرمایا وہ خوشی میں یہ کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب ہوں. فرمایا اس سے زیادہ خوشی اللہ کو بندے کی توبے سے ہوتی ہیں. تو روزانہ کے اعتبار سے توبہ کرنا، بار بار کرنا، 70 دفعہ بھی ہو جائے بار بار توبہ کرنا. اور توبے کی توفیق اللہ اسے دیتے ہیں جو گناہوں کو گناہ سمجھ کر کے کرتا ہے. فرمایا جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے اسے اللہ پاک کبھی بھی توبے کی توفیق نہیں عطا فرماتے ہیں. فتاب علیہ فرمایا توبے کی نسبت اللہ کی طرف ہو، تواب کی نسبت تو اس کا معنی بار بار توبہ قبول کرنا ہو. بلا 70 دفعہ بھی ہو جائے 70 دفعہ میں قبول کرتا ہوں دن میں. اور فرمایا جو سوتے ہوئے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 دفعہ کہے گا، فلاں علاقے کے ریت کے ذروں کے برابر بھی اس کی گناہ تو سارے معاف. گناہ تو بہت آسانی سے معاف ہو جاتے ہیں. وضو کرنے والا شروع میں بسم اللہ پڑھے سارے گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ آنکھوں سے جو گناہ کیے حدیث میں آتا ہے. اور دوسرا کلمہ پڑھ لے وضو کے بعد جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 34 مرتبہ 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر اور 34ویں مرتبہ چھوٹا کلمہ پڑھا، سمندر کے جاگ کے برابر گناہ سارے معاف. کتنا آسان ہے، بہت آسان ہے. تو روزانہ کے اعتبار سے اپنے گناہوں کو، اور تواب کی نسبت اگر بندے کی طرف ہو تو اس کا معنی ہے بار بار توبہ کرنے والا. اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ کو بار بار توبہ کرنے والے پسند. ان اللہ یحب التوابین، تواب. اور اصل میں اس کا معنی رجوع کرنا، جیسے میں نے بتایا وَإِلَيْهِ مَتَابُ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اور توبہ قبول کرنے والا بھی اور مہربان بھی ہے. تو جو کچھ پڑھا سنا اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں، تو دوسروں تک پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. دوسروں تک پہنچانے کی توفیق بھی عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. یہ 3 دفعہ پڑھنا ہے ایک حدیث پہ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.